الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. جوش ہے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جوش ہے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. اپنی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، اپنی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی. آئیے عادت بنائیے درود و سلام پڑھ کر کے سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان محترم، جلسہ چونکہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی ہی اس کو اختتام کرنے کی کوشش ہوگی. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمارے پروگرام جو بہت لمبے چلتے ہیں اور صبح کو فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایک مستحب کام کے لیے فرض چھوڑ دیا جائے تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی ہے. بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ مستحب پر بھی عمل ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ فرض بھی ادا ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے کہ آج کے بعد جلسے بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی ہوگی انشاءاللہ. جلسے 12 بجے تک ہی صحیح رہتے ہیں، 12 کے بعد تو وہ تو سنا بھی صحیح سے نہیں جاتا ہے. کتنے لوگ تو سنتے ہیں اور سوتے ہیں، اور وہ سننا جو ہے وہ بے فائدہ ہوتا ہے. ایسے سننے کا کہ جو نیند میں سنا جائے اور سمجھ میں کچھ نہ آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ بیدار مغز اور بیدار حالت میں سنا جائے اور سن کر کے اس پر عمل کی کوشش کی جائے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمارے پروگرام آج کل جو ہو رہے ہیں انہوں نے رسمی صورت اختیار کر لی ہے. اور میں آپ کو یہ سچی بات بتا دوں کہ سچا دین یہ ہے کہ دین میں کوئی بات رسمی نہیں ہے. رسمی کوئی چیز نہیں ہے. اور نہ ہم اہل سنت و جماعت کی عادت ہے کہ کسی چیز کو رسماً کیا جائے، بلکہ ہم جو کرتے ہیں وہ شرعاً کرتے ہیں اور حقیقتاً کرتے ہیں. اس کی روح اور اس کی غذا کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں جو بافائدہ ہوں اور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو. پروگرام ہوں پر پروگرام کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ نہ کچھ نصیحتیں لے کر کے آدمی جائے تو صحیح معنی میں اس کا آنا اور جانا یہ کامیاب ہوتا ہے. اور اگر یوں ہی رسماً چلو خواجہ پاک کا عرس ہے پروگرام کر لیتے ہیں صاحب، پروگرام ہو گیا، سننے والے آئے سن کر کے چلے گئے. بعد میں ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کیا سنا، کتنے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے وہاں، اچھے اچھے اشعار ہوئے، اچھی نعتیں ہوئی، منقبت ہوئی، ساتھ ہی ساتھ تقاریر اور خطبات بھی ہوئے، تو آپ نے ان خطبات اور ان تقاریر سے حاصل کیا کیا ہے؟ تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ نمازی جو فجر میں پہلے ہوتے تھے ان سے بھی کچھ غائب ہو جاتے ہیں، اور جو زندگی پہلے گزر رہی تھی زندگی بعد میں بھی ویسی گزرتی ہے. کوئی انقلاب نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. تو اس کا مطلب سچا یہ ہے، سیدھا یہ ہے کہ جو پروگرام سننے والے سن کر کے گئے اور ان کے اندر کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہ اعتقادی طور پر آئی اور نہ عملی طور پر آئی، وہ اپنی روش میں اور اپنی عادت کے مطابق زندگی گزارنے کے جیسے پہلے عادی تھے آج بھی ویسے ہی عادی ہیں، تو پھر اس پروگرام سے ان کو عملی طور پر اور دنیاوی طور پر کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوا. قرآن تو کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے. اب ہم نے پروگرام سنا اور سننے کے بعد تقریر سننے کے بعد ویسے کہ ویسے ہی رہے تو معاذ اللہ یہ تو قرآن جھوٹا، اور ایسا ہو نہیں سکتا. قرآن تو سچے کا کلام سچا ہے نا، اللہ سچا، اس کا کلام سچا.
تو قرآن جو ہے وہ صادق ہے، پھر فائدہ ہو کیوں نہیں رہا؟ کیا سنانے والے بعمل نہیں؟ ان کی زبان میں تاثیر نہیں؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان میں تاثیر نہیں، بعمل نہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ سارے کے سارے بے عمل ہو گئے اور جو ہے بے تاثیر ہو گئے. کچھ تو ہوں گے ایسے کہ جن کی زبان میں تاثیر ہو، پھر اس پر فائدہ کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہے؟ یا سننے والے مومن نہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر کمزوری اور کمی کہاں ہے؟ کمزوری اور کمی یہ ہے کہ ہماری عادت بن گئی کہ ہم نے جلسوں کو رسمی بنا دیا، آئے اور رسماً سنے اور چلے گئے. نہ وہ فکر ہے اور نہ وہ خیال و تصور ہے اور نہ یہ ذہن ہے کہ ہم نے ان اصلاحی اور دینی مذہبی پروگرام اور اجلاس سے کچھ حاصل کرنا ہے اور حاصل کر کے اپنی اصلاح کر کے اس پر عمل کی کوشش اور جد و جہد کریں. تو یہ ذہن بنائیے، عادت بنائیے، جہاں بھی جلسے ہوں جلسے سنے جائیں، لیکن سننے کے بعد اس پر عمل کی کوشش ضرور کی جائے اور عمل کیا جائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، مجھے آج کچھ بات جوانوں سے کرنی ہے اور کچھ بات بوڑھوں سے بھی کرنی ہے، اور کھلی بات کریں گے انشاءاللہ. بوڑھے بھی، ان کی بھی اصلاح ہونی چاہیے اور جوانوں کی بھی ہونی چاہیے. جتنا مستحق جوان ہے تو اس کو دین بتایا جائے، سمجھایا جائے، اتنا ہی بزرگ بھی دین کا حاجت مند ہے کہ اس کو دین سمجھایا جائے اور بتایا جائے. اللہ جل شانہ نے زیادہ ضرورت جانے والا ہے. جی مفتی صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ بزرگ کو زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے جب بال سفید ہو گئے تو قبر میں پہنچنے میں اب زیادہ دوری نہیں ہے، اس کی دوری گھٹ چکی ہے، اب اس کا قرب قبر سے ہو گیا ہے. لہذا اس کو متوجہ کرنا اور اس کو رغبت دلانا کہ مسجد میں آنے کا عادی ہو جائے اور نماز پڑھنے کی ہیبٹ بن جائے، دین سیکھ لے، سمجھ لے، اس پر عمل کر کے اپنی قبر میں روشنی پیدا کر لے. زیادہ ضرورت ہے اس بات کی اس کو کہ بتایا جائے. اور میں بتا دوں آپ کو، سب جانتے ہیں کہ قبر میں اجالے پیدا کرنے کے لیے چراغ قبر میں پیدا نہیں کیے جاتے، اس دنیا میں پیدا کیے جاتے ہیں. جنہوں نے عقل مندی اور ہوش مندی سے اس دنیا کے اندر قبر کے لیے روشنی تیار کی اور چراغ تیار کر لیے، وہی لوگ عقل مند ہیں. اور جو دنیا سے اس حالت میں چلے گئے کہ ان کی قبر میں روشنی پیدا کرنے کا انتظام عمل اور نیکی کی صورت میں نہ ہو سکا، ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ غریب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب وہ ہے جس کے پاس نیکی نہ ہو یا ہو تو کم ہو. غریب وہ ہے. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، غریب وہ ہے کہ جس کے گھر میں خرچے کے لیے پیسہ نہ ہو، جس کی ضروریات زندگی کے سامان مہیا نہ ہو. مگر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنو کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. مفہوم حدیث یہ ہے کہ غریب وہ ہے جس کے پاس نیکی نہ ہو، مالدار وہ ہے جس کے پاس نیکیاں ہو. تو دنیا سے نیکی حاصل، اور بندہ اس دنیا میں آیا کس لیے؟ آیا اس لیے ہے کہ یہاں سے نیکیاں اکٹھی کر لے اور پھر اس نیکیوں کو آخرت میں جو اس کی غذا ہوگی وہ اس کے کام آئے گی. وہاں نیکی کرنے کا موقع نہیں، انسان کا سانس بند ہو گیا، اب نیکی کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا. ہاں چند چیزیں کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑی ہیں تو وہ اس کی زندگی کے بعد بھی اس کو فائدہ دے گی اور اس کی اخروی زندگی میں نیکیوں کی صورت میں اس کو ملتی رہے گی اور اس کی وہ اخروی غذا اس کے لیے کامیابی کی ضامن ہوگی. یہ محترم، تو میں نے یہ کہا کہ اللہ جل شانہ نے پوری مخلوق کو 4 صورت میں پیدا فرمایا، اور وہ 4 صورت کیا ہے؟ اہل اسٹیج کی بھی توجہ اور عوام اہل سنت کی بھی توجہ. اللہ جل شانہ نے ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو عقل دی، صرف عقل، اور اس کے پاس شہوت نہیں. اور ایک وہ
کہ جس کے پاس عقل بھی ہے اور ساتھ ساتھ شہوت بھی ہے، اور ایک وہ کہ جس کے پاس شہوت ہی شہوت ہے، عقل نہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس نہ عقل ہے نہ شہوت ہے۔ اس طرح سے پوری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کو آپ اگر ان کا محاسبہ کریں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی کہ 4 ہی صورتوں میں تقسیم ہوتی ہے پوری مخلوق، اور جس کو اللہ نے عقل دی ہے، نفس نہیں دیا، وہ فرشتے ہیں، اور جس کو عقل بھی ملی اور نفس بھی ملا وہ انسان ہے، اور جس کو اللہ نے نفس دیا، شہوت دی، مگر عقل نہیں ہے وہ جانور ہے، اور جس کے پاس نہ عقل ہے نہ شہوت ہے وہ پیڑ پودے ہیں، زمین ہے، شجر و حجر ہیں، مگر انسان کو اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوقات بنایا، نفس بھی دیا، شہوت بھی دی، ساتھ ہی ساتھ عقل بھی دی، اور اس انسان کو اللہ جل شانہ نے یہ مقام رفیع عطا فرمایا کہ اگر بندہ عقل کا استعمال کرتا ہے، شہوت پر، نفس پر عقل غالب اور حاوی رہتی ہے، تو وہ انسان فرشتہ صفت ہو جاتا ہے، فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ مگر جب یہی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نفس، اس کی شہوت اس کی عقل پر حاوی ہوتی ہے، اس کی عقل پر غالب ہوتی ہے، تو یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے بل هم اضل اولئک هم الغافلون، بلکہ انسان تو کبھی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اس سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ رفیقان محترم، آپ اس نقطے کو ذہن نشین رکھیں، انسان کو شہوت بھی دی گئی اور ساتھ ساتھ عقل بھی دی گئی، مگر کامیاب وہی لوگ ہیں اور دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح سے وہی لوگ ہمکنار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے شہوت پر عقل کو غالب رکھا۔ مگر آج دیکھا یہ جا رہا ہے عقل پر شہوت غالب ہے، جبکہ ہونا تو چاہیے تھی عقل غالب، مگر آج شہوت اتنی غالب ہو گئی کہ ہمارے نوجوان کو دیکھیے تو اس کی بھی پوری رات فلموں میں، ڈراموں میں اور چٹنگ بازیوں میں اور غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنے میں گزرتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور دوسرے اس طرح کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے حسن کی، اپنے جمال کی، اپنے ہنر کی نمائش کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، مگر وہ اس بات کو کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ ہنر، یہ عقل، یہ علم اور یہ لیاقت اور یہ ساری جتنی بھی وسعتیں بندے کو عطا کی ہیں، خوبصورتی دی ہے، حسن جمال دیا ہے، اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس کا ناجائز استعمال کرے، بلکہ اس لیے دیا ہے تاکہ بندہ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے زندگی گزارتا ہے، اپنے خوبرو اور حسن و جمال کو اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ کی جانب سے اس بندے کے لیے یہ مزدہ ہوتا ہے، یہ بشارت ہوتی ہے کہ اس کی عبادتیں فرشتوں کے مقابل میں ہوتی ہیں، اور اس کو اللہ جل شانہ بعض فرشتوں کے مانند فرما دیتا ہے، بعض فرشتوں کے مانند فرما دیتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی شہوت پر غالب رکھا، اپنی دن اور رات کو اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کیا، اور بعض نوجوانوں کے تعلق سے تھو، اور ایسے نوجوان کے جنہوں نے اپنا مشغلہ ہی اللہ کی عبادت بنا لیا ہو، ان کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ مزدہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جوانی میں عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت بڑھاپے میں کی ہوئی عبادت سے کئی گنا فضیلت رکھتی ہے، کئی گنا فضیلت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان جب عبادت کرتا ہے تو شیطان کا حملہ اس پر کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور جو بڑا ہو گیا اس کی تو شہوت ختم ہو گئی، اب شہوت اتنی نہیں، مگر جوان کے اندر خون ابھی دوڑ رہا ہے، جوان کا دماغ ابھی تیز کام کر رہا ہے، جوان کے اندر شہوت کا بھی غلبہ ہے، مگر کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی اچھا ہے وہ جوان کہ جس نے اپنی شہوت کو اللہ کے لیے ترک فرما دیا ہو۔ اللہ جل شانہ اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے نبی وہ لوگ کہ جنہوں نے جوانی کے عالم میں میری بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنی شہوت کو صرف
पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और ख़ास तौर से नौजवान, अपनी इस जवानी को अल्लाह की जानिब से गनीमत समझो, अल्लाह की जानिब से इसको नेमत उज़्मा समझो और इस जवानी को अल्लाह के लिए सर्फ करो और इस जवानी को अल्लाह के लिए खर्च करो। आखिरत के लिए सामान मुहैया करो, आखिरत के लिए सामान तैयार करो। जवानी में जो इबादत की जाती है वही इबादत सही माना में इबादत होती है, और जो बुजुर्गी में होती है कि जब रुकू भी सही नहीं हो पाता, क़याम भी सही नहीं हो पाता है, जुबान से अल्फाज़ कुरान तिलावत करते वक्त भी सही नहीं अदा हो पाते हैं, तो उस वक्त की इबादत वो मर्तबा और मकाम नहीं रखती है जो इबादत जवानी की होती है, वो मकाम और मर्तबा रखती है। इसलिए जवानों, अहद करो कि अब हमारी रातें अल्लाह की इबादत में गुजरेगी। सुबह को फजर की नमाज में हमारी हाजिरी होगी और 5 वक्त नमाजों में सफ़े अव्वल में हम नजर आएंगे। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जब जवान बेदार हो जाता है, और हमने तो यहाँ तक पढ़ा कि जिस कौम का जवान बेदार होता है वो कौम कभी कहीं भी किसी भी तौर पर नुकसान नहीं खा सकती, पसपा नहीं हो सकती है, शिकस्त खुर्दा नहीं हो सकती है। वो कौम कि जिसके जवान बेदार मग़ज़ होते हैं, जिसके जवान कुव्वत और ताकत वाले होते हैं, और जो जवान इस्लाम की खातिर हमेशा सीना सपर होते हैं, वो कौम उरूज पाती है, इर्तिका पाती है। और आपने तारीख में देखा भी होगा कि जिस वक्त ऐसे जवान दुनिया में थे कि जिन्होंने हर मौके पर अपनी जवानी को इस्लाम के लिए खर्च की है, इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैल रहा था, और किस तरह से इलाए कलिमतुल हक जो है वसी से वसीतर होता जा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम को देखिए, वो भी तो जवान थे कि जिनकी रातें इबादत में गुजरती थी, और मुसलमान औरतों और मर्दों के लिए जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ करके हिंदुस्तान का रुख किया था। तारिक बिन ज़ियाद भी तो जवान थे। ये तारीख में ऐसे ऐसे अफराद हैं कि जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह व रसूल के लिए खर्च किया, और तारीख इनको मिटा नहीं पा रही, तारीख इनको भुला नहीं पा रही है। एक जवान कहीं जा रहा था, उसने एक बूढ़े को देखा कि उसकी कमर झुकी हुई है। मजाक में कहने लगे, मियाँ क्या तलाश कर रहे हैं? जवान ने कहा, बूढ़े ने कहा, मैं बुढ़ापा तलाश, मैं जवानी तलाश कर रहा था। हैरत में पड़ गया जवान, मजाक कर रहा था, तमस्खुर कर रहा था, और ये कहा कि क्या तलाश कर रही हैं? तो हाजिर जवाबी देखिए बूढ़े की, कि उसने हाजिर जवाबी का मुजाहिरा करते हुए कहा, जवानी तलाश कर रहा हूं। फिर उसके बाद सवाल करता है कि जाने के बाद जवानी कब वापस आती है? किसी को खोई हुई जवानी मिली है? तो बूढ़े ने कहा था, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि जवानी जब चली जाती है तो वापस नहीं आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, और उन 5 चीजों में ये भी इरशाद फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, और जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो, अमीरी को गरीबी से पहले जो है गनीमत जानो, और फुर्सत को मशगूलियत और मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों में ये फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, इसलिए कि जवानी में जब बंदा इबादत करता है तो अल्लाह का महबूब बन जाता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर बुढ़ापे में जाकर के अब और कुछ नहीं रहता सिवाय मौत के। बुढ़ापे के बाद तो मौत ही है ना, अब तो मौत ही आनी है। तो उसने कहा था कि तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या गुम हो गया? मेरी जवानी गुम हो गई, और हाय मुझे अफसोस है कि मेरी जवानी गुम हो गई, और मैंने उस जवानी को यूं ही मौज मस्ती, मक्कारी और अय्यारी में सर्फ कर दिया, अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा, और मैंने आखिरत के लिए सामान तैयार नहीं किया। अब मुझे अफसोस हो रहा है इस बात पर कि क्या ही अच्छा होता कि मैं उस वक्त होश के नाखून ले लेता, और मैं जवानी को गनीमत जानकर उस गनीमत और उस जवानी की कद्र और कीमत करके आखिरत के लिए नेकियां कमा लेता, कि जिस वक्त में किसी को कोई नेकी नहीं देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी बंदे को नेकी की जरूरत होगी और वो बाप के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे एक नेकी दे दो, तो बाप भी ये कहेगा कि मुझे ही एक नेकी दे दो, मुझे भी एक नेकी की जरूरत है। कश्मकशी का आलम और नेकी एक दूसरे से मांग रहे हैं,
مگر وہاں کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس جوانی کو اور اس زندگی کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اس کی قیمت کو سمجھو، اور یہیں سے آخرت کے لیے سامان تیار کر کے چلو۔ اور یہ جو امیدیں وسیع ہوتی ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد عبادت کریں گے، داڑیاں ابھی تو شادی نہیں ہوگی پھر رکھ لیں گے، ابھی تو بچے نہیں ہوئے پھر رکھ لیں گے، یہ جو امیدیں ہوتی ہیں انسان کی امیدیں، یہ انسان کو موت سے بھی غافل کر دیتی ہے اور خدا کے ذکر سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے بندے کو یہ امیدیں نہیں کرنی چاہیے کہ میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ کل اور پرسوں کی بات نہ کر، بلکہ ابھی اور اسی وقت یہ کہہ دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے تائب ہو کر کے کہتا ہوں، یا اللہ آج کے بعد میری زندگی اسلام کے لیے جو ہے صرف ہوگی اور نیکیوں میں صرف ہوگی۔ عزیزان محترم، جوانوں کو موبائل کا استعمال اور اپنے دین اور رات کا استعمال شرعی نقطہ نظر سے کرنا چاہیے، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس جوانی میں اتنا بے ہوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہی کو جوانی ملی ہے، جوانی تو اوروں کو بھی ملی ہے، مگر یہ جوانی تیرے لیے آزمائش کا دور بھی ہے اور تیرے لیے یہ قیمتی وقت بھی ہے۔ اس آزمائش کے دور کو قیمتی بنا لے، بارگاہ خداوندی میں آ کر کے جھک جا اور فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان احکامات الہی پر عمل کرتا ہے اور منہیات الہی سے باز آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ناجائز کہا ہے ان چیزوں سے باز آ جائے، اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے ان چیزوں کو کرنے لگ جائے، تو پھر اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ۔ نوجوان، میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں آخری بات آپ سے کر کے گزر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے جب نوجوان عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی بہت گمراہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ جب اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں جا کر کے بھی بہت جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی پروفیسر صاحب بدعقیدہ مل جاتے ہیں اور یا اپنے بغل میں اور اپنے روم میں یا پھر کلاسز میں کوئی ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی یا اور دوسرے فرقہ باطلہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے نظریات و تخیلات جب اس کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ جوان بہت جلدی بہک جاتا ہے، اس کی باتوں میں آ کر کے اپنے عقیدے کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ کے سامنے کوئی بھی کتنی ہی اچھا اور کتنی ہی عمدہ ٹائٹل کے ساتھ کیوں نہ آ جائے، مارکیٹ میں ہر چیز اچھے ٹائٹل کے ساتھ آتی ہے، شراب بیچنے والا بھی شراب بیچتا ہے تو بہترین بورڈ لگاتا ہے، مگر یہ جان لو کہ ہر وہ بورڈ لگی ہوئی دکان کہ جس کا بورڈ اچھا ہو اور جس کا سائن بورڈ عمدہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس دکان کے اندر سامان بھی عمدہ اور اوریجنل ہو۔ آج بھی دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں، جو اسلام میں اصلی ہیں اور جو اسلام میں نقلی ہیں۔ اسلام میں نقلی نماز کے سہارے بھی آتے ہیں، اسلام میں نقلی بالوں اور صوفی بن کے بھی آتے ہیں، قرآن کی تلاوت زبان پر لے کر کے آتے ہیں، مگر ان کی تلاوتوں سے کبھی بھی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے عقیدے کو پہچان لو، اس کے عقیدے کو جانچ لو اور اس کے عقیدے کو سمجھ لو، اس سے بات اور گفتگو کرنے کے بعد اپنے علماء کی بارگاہ میں رجوع کر کے ان کے عقیدے کو رکھ کے اور ان علماء سے پوچھو کہ اس کے عقیدہ یہ ہے، اس کے نظریات ایسے ہیں، نبی کے تعلق سے اس کے نظریہ یہ ہے، بتائیے ہمیں اس سے کیا برتاؤ برتنا ہے۔ علماء پھر آپ کی جو رہنمائی کریں، آپ کو جو راہ دکھائیں، آپ کو جو راستہ بتائیں، اس پر عمل کریں، وہ آپ کا کتنا ہی قریبی ہو، آپ کا کتنا ہی عزیز ہو، کتنا ہی دوست ہو اور کتنا ہی اچھا ہو، مگر جس کا عقیدہ اچھا نہیں وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کو نکال کے ایسے پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینک دے۔ عزیزان محترم، اب مختصر میں آپ سے صرف یہی عرض کروں گا کہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کریں، اور والدین کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ از خود بھی دین سیکھنے کے لیے کوشاں رہیں۔ اور بزرگان دین جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں، ان کے لیے صرف اتنا میسج کہ اپنی زندگی کو اچھی بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بوڑھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو ان کا بڑھاپا نقصان نہیں دے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرما دیا
कई स्टेप बताए कि 40 साल की उम्र हो तो ऐसा होगा, 40 और 50 साल की हो जाए तो ये, मगर आखिर में जाकर के ये फरमाया कि जिस बूढ़े की उम्र 90 साल हो गई हो और उसकी 90 साल की उम्र नेकियों में गुजरी हो, तो अल्लाह जल्ल शानुहु की जानिब से उसके लिए ये बशारत और मुज़्दा होता है कि उसका दुनिया में अल्लाह का कैदी नाम रखा जाता है और क़यामत में उसको ये इजाज़त होगी कि वो जो है अपने चंद लोगों की सिफारिश करके उनकी बख्शिश का अल्लाह ताला से परवाना हासिल करे। मगर ये हर किसी के बूढ़े का नसीब नहीं है। ये वही बूढ़े हैं कि जिन्होंने अपनी जवानी भी और अपना बुढ़ापा भी दीन में और इबादत में और रज़ा इलाही में और रज़ा रसूल में गुजारा हो। इसलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया की जिंदगी में कभी धोखा मत खा लेना। ये दुनिया की जिंदगी धोखा है, ये तो हर किसी को छोड़ना है। और जो मुसाफिर होता है उसको कभी भी अपने किसी मुसाफिर खाने पर कुल्ली एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि वहां पर उसी हैसियत से रहना चाहिए कि ये मुसाफिर है और यहाँ से इसे छोड़ करके जाना है। अजीज़ान मोहतरम, मस्जिदों को आबाद करो और दीन में पुख्ता बन जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मौला ताला हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा। ऐसा है जब हमसे पहले बढ़वा दीजिए, अब तभी भी खड़ा कर देंगे।